اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، چھٹا پارہ چل رہا ہے، سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورہ مائدہ کی اب تک 2 آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج آیت نمبر 3 کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلی آیت میں آخر میں خاص طور سے یہ بات بیان کی گئی تھی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ جو بھی نیکی کے کام ہیں، اچھائی کے کام ہیں، ان میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھائی کے بہت سے کام ہوتے ہیں، جس میں خاص طور سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا۔ اگر کوئی گروہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو آپ ان کی مدد کریں۔ کوئی اچھا کام مسلمانوں میں کر رہا ہے مسلمانوں کے فائدے کے لیے تو اس کی مدد کی جائے۔ کوئی مسجد، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، اللہ کے رسول کے دین کی تعلیم کا انتظام کر رہا ہے تو اس کی مدد کی جائے، اس کا ہاتھ بٹایا جائے۔ کوئی مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، مسجد میں کام چل رہا ہے اور کچھ لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ان کی مدد کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، ان کی اعانت کی جائے، ان کی نصرت کی جائے۔ یہ مطلب ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرنا۔ کوئی طالب علم ہے، وہ عالم بننا چاہتا ہے لیکن پیسے کا انتظام نہیں ہے تو کچھ لوگ مل کر کے اس کی مدد کریں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ یا دنیاوی تعلیم، کوئی مسلمان کا بچہ آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن انتظام نہیں ہے، پیسے وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، تو یہ بھی نیکی کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے۔ تو ایسے شخص کی مدد کی جائے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے۔ تو یہ سب مطلب ہے نیکی کے کاموں میں مدد کرنے کا مطلب۔ برائی کے کاموں میں اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرو ایک دوسرے کی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ نہ دیں بلکہ اسے ظلم سے روکیں۔ کوئی گناہ کا کوئی کام ایجاد کر رہا ہے تو اس کی مدد نہ کی جائے۔ کوئی شراب کا اڈہ کھول رہا ہے تو اس کی مدد نہ کی جائے۔ کوئی جوئے کا اڈہ کھول رہا ہے، MCX کا اڈہ کھول رہا ہے، یعنی کوئی بھی دنیا کا غلط کام کیا جا رہا ہے تو کسی بھی طریقے سے آپ اس میں شامل نہ ہوں۔ یعنی آپ کے شامل ہونے سے اگر اسے طاقت ملے گی، اگر اسے شہرت ملے گی تو یہ بھی گناہ کے کام میں مدد کرنا ہے۔ تو قرآن پاک میں خاص طور سے اس بات کو منع کیا گیا کہ نیکی کے کام، برائی کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آج آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تمہارے لیے مردار حرام کر دیا گیا، تمہارے لیے خون حرام کر دیا گیا، ولحم الخنزیر، خنزیر سور کا گوشت تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور تمہارے لیے وہ جانور حرام کر دیا گیا جس پر ذبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو۔ سب سے پہلے بیان کیا گیا مردار حرام کر دیا گیا۔ تو مردار کا کیا مطلب ہے؟ مردار کا مطلب یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح نہ کیا گیا ہو، جس جانور کو ذبح نہ کیا گیا ہو بلکہ وہ اپنی طبعی موت مر گیا،
تو ایسا جانور مردار ہے، شریعت میں یہ حلال نہیں ہے۔ اس کے حلال نہ ہونے کی حکمتیں بھی بہت زیادہ ہیں کہ اس کی رگوں میں جو ہے وہ خون رک جاتا ہے، خون رکنے کی وجہ سے گوشت میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اگر اس کو کھایا جائے گا تو بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ حکمتیں ہمارے سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ اگر نہ بھی سمجھ میں آئیں تب بھی ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو ایسا جانور حرام ہوتا ہے جو اپنی طبعی موت مر گیا ہو۔ ہاں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مری ہوئی چیز بھی حرام نہیں ہوتی، جیسے مچھلی کو اس سے استثناء کیا گیا کہ مچھلی جو ہے وہ مر بھی جائے تب بھی وہ حرام نہیں ہوتی، اس کا کھانا حلال ہوتا ہے۔ ایسے ہی ٹڈی مر بھی جائے تب بھی حلال ہوتی ہے۔ مچھلی اگر مر کر کے پانی کے اوپر تیرنے لگے، کبھی کبھی ایسا ہوتا مچھلی مر گئی پانی میں اور مرنے کے بعد میں اسے کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، اور ٹائم گزرنے کے بعد میں جب وہ خراب ہوتی ہے تو وہ پانی کے اوپر آ جاتی ہے، پانی کے اوپر تیرنے لگتی ہے، تو ایسی مچھلی بھی حرام ہے، اسے کھانا بھی جائز نہیں۔ ہاں مچھلی فوری طور پہ پانی میں مری ہے یا نکالنے کے بعد مر گئی، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ میں لیا مچھلی کو اور مر گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جال سے مچھلیوں کو مارا اور جب جال سے نکالنے ہیں لوگ تو کچھ زندہ رہ جاتی ہیں، کچھ مر جاتی ہیں پانی سے نکلنے کے بعد، تو ایسی مچھلیوں کو مر بھی جائیں تب بھی ان کا کھانا حلال ہے، یہ حرام نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث پاک میں ان دو چیزوں کا استثناء کیا گیا، مچھلی کا اور ٹڈی کا۔ ایسے ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی میں کسی چیز سے گرنے کی وجہ سے یا بم وغیرہ کی وجہ سے مچھلیاں مر کر کے پانی کے اوپر آ گئیں، یعنی مری تو فوری طور پر ہیں لیکن پانی کے اوپر آ گئی، تب بھی وہ حرام نہیں ہے بلکہ وہ حلال ہے۔ حرام وہی مچھلی ہے جو زیادہ ٹائم ہونے کی وجہ سے پانی میں مرنے کی وجہ سے زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو پانی کے اوپر تیرنے لگتی ہے، خراب ہو کر کے وہ اس سے بدبو بھی آنے لگتی ہے، تو وہ حرام ہے۔ بقیہ مچھلی، مری ہوئی مچھلی بھی حرام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں وہ سب کے سب اگر مر جائیں تو حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد میں بیان کیا گیا والدم، خون بھی حرام ہے۔ خون ایک ہوتا ہے بہنے والا خون اور ایک ہوتا ہے نہ بہنے والا خون۔ بہنے والے خون کو شریعت میں بولا جاتا ہے دم مسفوح۔ تو خون کھانا اور خون کا پینا وہ تو ہر طرح کا خون، چاہے وہ بہنے والا ہو کہ بہنے والا نہ ہو، ہر طرح کے خون کا پینا یا کھانا یہ ممنوع ہے۔ ہاں خون کے ناپاکی اور پاکی کے بارے میں حکم الگ الگ ہے۔ جو خون بہتا ہے بہنے والا خون ہے، جن جانوروں میں بہنے والا خون نکلتا ہے تو وہ خون ناپاک ہوتا ہے، وہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک خون وہ ہوتا ہے جو بہنے والا نہیں ہوتا، جیسے مچھر کے اندر جو خون نکلتا ہے تو وہ خون بہنے والا نہیں مانا جاتا، یعنی خون کی مقدار اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بہہ سکے، تو اس لیے مچھر کے خون کو ناپاک نہیں مانا شریعت نے۔ اگرچہ مچھر کے خون کو بھی کھایا یا پیا نہیں جا سکتا، ہر طرح کا خون پینا ممنوع ہے، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے مچھر کا خون۔ اگرچہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کھٹمل یا مچھر کا خون اگر تیزی سے وہ مارا جائے کسی چیز سے تو خون کبھی کبھی پھیلتا ہوا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے دم مسفوح نہیں مانا گیا، شریعت میں ناپاک نہیں مانا گیا۔ ایسے ہی مکھی کے اندر بھی خون نکلتا ہے لیکن وہ اتنا کم ہوتا ہے، اسے خون نہیں مانا گیا حقیقت میں، یعنی وہ خون اگرچہ بظاہر دکھائی دیتا لیکن حقیقت میں وہ خون نہیں ہے، وہ دم مسفوح نہیں ہے، اس لیے مکھی کا خون بھی ناپاک نہیں ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کپڑا وغیرہ سل رہے ہیں تو کپڑا وغیرہ سیتے وقت میں سوئی وغیرہ چبھ جاتی ہے، ہاتھ وغیرہ یا انگلی کے اندر سوئی وغیرہ چبھ جاتی ہے تو بہت ہلکا سا جو ہے وہ خون دکھائی دیتا ہے، گول گول سا بن جاتا ہے وہ، لیکن اسے آپ ادھر ادھر بھی ہاتھ کو کریں تب بھی وہ بہتا نہیں ہے، تب بھی وہ چلنے کے لائق نہیں ہوتا ہے،
یعنی وہ اپنی جگہ سے بہتا نہیں، اپنی جگہ سے چلتا نہیں ہے، تو یہ خون بھی ناپاک نہیں ہے۔ ایسا خون جو سوئی وغیرہ کے چبھنے سے نکل آئے اور وہیں رک جائے اپنی جگہ، باہر کو نکل کے، کبھی ایسا ہوتا ہے کھال چھوٹ جاتی ہے آپ کی تو اندر خون دکھائی دیتا ہے لیکن باہر نکل کے بہتا نہیں ہے، تو آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا اس سے آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ وہ اندر کا جو ہے وہ بہت ہلکا سا، وہ ناپاک بھی نہیں ہے، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر یہ بہہ جائے، چل پڑے وہاں سے خون جہاں نکلا ہے، تب اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور یہ خون ناپاک بھی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو نا؟ ہاں، تو یہ خون ناپاک بھی ہوگا اگر بہہ جائے، یا خون بہا تو نہیں اس جگہ لیکن تیزی سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ جسم کے کسی عضو پر تو نہیں بہا لیکن تیزی سے وہ نکلتا ہے دھار کی شکل میں، تو باہر گرتا ہے، آدمی کے بدن پر نہیں آتا، لیکن وہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ آدمی کے جسم پر آتا تو بہہ جاتا، تب بھی وہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ناپاک بھی ہوتا ہے۔ تو کل ملا کے یہ سمجھیں، جو دم مسفوح ہے یعنی جو بہنے والا خون ہے وہ ناپاک ہے، جو بہنے والا خون نہیں ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ کھانا پینا کسی بھی طرح کے خون کا وہ ممنوع ہے۔ بہت سے لوگوں کے خون نکل آتا انگلی وغیرہ میں، یا کٹ جائے انگلی تو فوراً منہ میں دے لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ منہ میں آپ انگلی دیں گے تو خون جو ہے وہ اندر چلا جائے گا، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، آگے بیان کیا گیا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، تو یہ حرام ہے۔ سور کا گوشت چاہے اسے ذبح کیا جائے یا ذبح نہ کیا جائے، وہ ہر صورت میں حرام ہے۔ اور سور جو جانور ہے وہ نجس العین ہے، نجس العین یعنی مکمل طریقے سے وہ ناپاک ہے، اس کا کوئی بھی عضو وہ پاک نہیں ہے، اس کا بال، اس کے بال، اس کی ہڈی، اس کے ناخن، جسم کے، سور کے جسم کے کسی بھی عضو سے، کسی بھی حصے سے کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ مکمل طریقے سے حرام ہے۔ نہ اسے بیچا جا سکتا، نہ اسے خریدا جا سکتا، کوئی چاہے کہ اس کا کاروبار کر لے تو اس کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں، جو چیزیں، یہ قاعدہ شریعت کا، جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ شرعی اعتبار سے مال نہیں ہوتی، جیسے شراب ہے، یہ سور ہے، تو یہ چونکہ شریعت میں اس کو حرام کیا گیا تو یہ مال نہیں ہے شرعی اعتبار سے، اور جب مال نہیں ہے تو خریدنے اور بیچنے کے لیے مال کا ہونا ضروری، اور جو چیز مال ہی نہیں شریعت کی نظر میں تو اسے خریدا اور بیچا بھی نہیں جا سکتا، اس کا بزنس نہیں کیا جا سکتا، اس کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ شراب کا کاروبار کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی شراب کا کاروباری، وہ کہتے ہیں کہ ہم پیتے کون سے ہیں اس کو، ہم تو اس کا ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، آتی ہے نہ ہمارے گھر آتی ہے، بس ٹرانسپورٹ پہ آتی ہے، وہاں سے منتقل ہو جاتی ہے دوسرے لوگوں میں۔ تو میں بتاؤں یہ بھی جائز نہیں ہے، جو چیز حرام ہے اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔ جس چیز کو شریعت نے حرام کر دیا اس کا خریدنا، اس کا بیچنا حرام، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے نزدیک مال ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، تو لہٰذا شراب کا یا سور کا کاروبار کرنا یہ حرام ہے بالکل، اس سے آنے والی رقم وہ جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام کی مانی جائے گی، جیسے چوری ڈاکہ کی رقم ایسے ہی اس کی رقم۔ آگے آیا وما اہل، ہاں اس کے علاوہ جو جانور ہیں تو جیسے مردار ہے، مثلاً کوئی بھینس یا گائے وغیرہ، تو یہ جانور جو ہیں یہ اگر مردار ہیں تب تو حرام ہے، لیکن مردار ہونے کے باوجود ان کے بہت سی چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے مردار جانور جو کھائے جاتے ہیں، مردار جانور اگر وہ مردار نہ ہوتا تو کھایا جاتا، تو ایسے جانور کے، مرے ہوئے جانور کی بھی ہڈی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کی ہڈی ناپاک نہیں ہوتی، اس کے بال ناپاک نہیں ہوتے، بالوں سے اس کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے ناخنوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ انسانی بالوں سے، انسان کی ہڈیوں سے، انسان کے ناخنوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے بال، بہت سی عورتیں اپنے بال بیچتی ہیں، آئے دن جو ہے وہ خریدنے والا آتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ اتنے روپے کلو جو ہے وہ بال خریدے جا رہے ہیں، تو بہت سی عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ گھروں سے نکلتی ہیں اور بال بیچتی ہیں، یا محلے میں بھی اپنے، تو چونکہ
یہ انسانی بال ہے. کس کے بال ہیں یہ؟ جانور کے بال جو ہے وہ کام میں لیے جا سکتے ہیں، انسان کے بال نہیں. اور انسان کے بال اس لیے ناپاک نہیں ہے انسان کے بال، لیکن چونکہ انسان جو ہے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے انسان کو بڑا مکرم معزز بنایا ہے، اس کے بالوں سے فائدہ اٹھانا، انہیں بیچنا، یہ انسان کی توہین ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جائز قرار نہیں دیا. لہٰذا بالوں کو بیچنا جائز، خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے انسان کے بالوں کو، بلکہ انہیں کسی جگہ دبا دیا جائے. ہاں، تو یہ اپنے گھروں میں سمجھائیں کہ عورتیں بال وغیرہ نہ بیچیں، یہ جائز نہیں ہے، اس سے آنے والی رقم بھی جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس پر ذبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کا نام لیا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. ذبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کا نام، غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت. یعنی آپ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ جانور ذبح کرتے ہیں نا، اللہ کا نام لے کے. تو اگر کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا بلکہ کسی اور کا نام لے دیا، اگرچہ کسی نبی کا نام لیا ہو، ولی کا نام لیا ہو، یا کسی کا بھی نام لیا ہو اللہ کے علاوہ، تو وہ جانور حلال نہیں رہے گا بلکہ حرام ہو جائے گا. بہت سے لوگوں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ غلط کیا، اور اس آیت کریمہ سے غلط مفہوم اخذ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو جانور بزرگوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، 11ویں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، جو جانور غوث اعظم کے نام سے ہوتے ہیں، صابر پاک کے نام سے ہوتے ہیں، یا بزرگوں کے نام سے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی حرام ہے. کیا کہا؟ اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا کہ جس جانور پر اللہ کے علاوہ، جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے وہ حرام ہے. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ صابر پاک کے نام سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، یا خواجہ غریب نواز کے نام سے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یا 11ویں شریف کے موقع پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ذبح کے وقت غوث اعظم کا نام نہیں لیا جاتا، ذبح کے وقت صابر پاک کا نام نہیں لیا جاتا. کوئی مسلمان ذبح کے وقت نام لیتا ہے؟ نہیں، ذبح کے وقت کوئی نام نہیں لیتا. ذبح کے وقت وہ جو ہے نظام الدین اولیاء کا نام نہیں لیتا، بلکہ ذبح کے وقت وہ اللہ ہی کا نام لیتا ہے. ہاں، اس جانور کو منسوب کر دیتا ہے کہ اس جانور کو جو میں ذبح کر رہا ہوں اس کا ثواب صابر پاک کو پہنچ جائے، اس کا ثواب میرے والد کو پہنچ جائے، اس کا ثواب فلاں بزرگ کی روح کو پہنچ جائے، اس کا ثواب جو ہے فلاں بزرگ کو پہنچ جائے. تو یہ منسوب کرنا ہے بعد میں یا پہلے؟ ذبح کے وقت جو نام لیا کوئی مسلمان ذبح کرتا تو وہ اللہ ہی کا نام لیتا ہے. ہاں، تو یہ دیابنا نے ایسا کیا. دیوبندیوں کے عالموں نے جو ہے اس آیت کا غلط مفہوم بتایا لوگوں کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جانور ذبح منسوب کیے جاتے ہیں بزرگوں کے نام پہ یہ بھی حرام ہو جاتے ہیں معاذ اللہ. اگر ایسے حرام کیا جائے تو پھر تو دنیا میں سمجھتا ہوں کہ 80% لوگوں کے ذبح کیے ہوئے جانور سب حرام ہو جائیں گے. بلکہ انہوں نے صرف حرام تک نہیں کہا، شرک ہے. تو پھر ان کے حساب سے تو 80% دنیا کے مسلمان مشرک ہو جائیں گے معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہے، ورنہ تو پھر قربانی کا جانور بھائی قربانی کی طرف منسوب کرتے ہیں نا کہ یہ میرے بیٹے کے نام سے، یہ بکرا میرے بیٹے کے نام سے، یہ بکری میری بیٹی کے نام سے، یہ جو ہے اس پر میرے پوتے کا جو ہے عقیقہ ہوگا. منسوب کیا جاتا کہ نہیں؟ لیکن کوئی دنیا میں کہتا کہ یہ حرام ہو گیا؟ نہیں کہتا. اس لیے کہ ذبح کے وقت جو نام لیا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. اور یہ آیت جو خاص طور سے یہ آیت جو نازل ہوئی تھی یہ خاص موقع پر نازل ہوئی تھی، کیونکہ کفار جو تھے وہ جانور ذبح کرتے تھے. اور کہاں کیسے جانور ذبح کرتے تھے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے ذبح کرتے وقت، بلکہ جب وہ جانور ذبح کرتے تو ذبح کرتے وقت وہ کہتے بسم اللاتی والعزی، کہ لات اور عزا کے نام سے ہم یہ جانور ذبح کر رہے ہیں. لات جو ہے ایک بت کا نام ہے، عزا ایک بت کا نام ہے، تو وہ اپنے بتوں کا نام لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ. اس لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ذبح کے وقت اگر کسی اور کا نام لیا جائے اللہ کے علاوہ تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. ہاں، تو خاص طور سے ان کفار کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان کفار کے حق میں جو آیت نازل ہوئی ان کے کفار کے بارے میں انہوں نے، ان چند لوگوں نے اس آیت کو مسلمانوں پر چسپا کر دیا معاذ اللہ. بہت غلط بات ہے یہ کہ 80% لوگوں کو جو ہے وہ مشرک بنا دیا جائے معاذ اللہ. نہیں، ایسا نہیں ہے.
مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ مسلمان جو ہے وہ کسی اور کے نام نہ اس کا جو ہے ارادہ یہ ہو جائے کہ میں کسی اور کی عبادت کے لیے اسے ذبح کر رہا ہوں، ایسا کسی بزرگ کا نام بھی لیتا وہ پہلے یا بعد میں تو اس کا مقصد عبادت نہیں ہوتا، فقط ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو آیت کریمہ میں اس کے بعد ذکر کیا گیا والمنخنقۃ، اور گلا، وہ جانور جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، گلا گھونٹ دیا گیا، یعنی گلا گھونٹ کر کے جو جانور مار دیا گیا ہو تو وہ جانور بھی کیا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے گلا گھونٹا گیا ہو، اس کے باوجود کیا ہے، جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہو جائے گا۔ یا جو ہے کہیں مشین وغیرہ میں یا کسی جگہ وہ جانور پھنس گیا اور اس کا گلا گھونٹ گیا اور اسی انداز سے وہ مر گیا تو وہ کیا ہے، حرام ہو جاتا ہے، یہ بتایا گیا۔ والموقوذۃ، وہ جانور کہ جسے کسی دھاردار چیز کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے مار دیا گیا، اس کے زخم سے، یعنی کسی جانور کو آپ نے بڑا پتھر لے کر کے کسی جانور کی طرف پھینکا اور اس پتھر کے ذریعے وہ جانور مر گیا تو یہ کیا ہے، جانور حرام ہو جائے گا، اس جانور کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یا پتھر کے علاوہ کوئی اور چیز سے جانور کو مارا، یا گولی سے جانور کو مارا، اگرچہ گولی مارتے ٹائم جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ لیا، پھر بھی کیا، گولی مارنے سے جانور حلال نہیں رہے گا بلکہ وہ حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ آگے بیان کیا گیا والمتردیۃ، اور وہ جانور جو کسی بلندی سے پستی کی طرف گر جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ جیسے کوئی جانور جو ہے وہ چھت سے گر گیا اور جس وقت چھت سے گر رہا تھا تو آپ پڑھ رہے تھے بسم اللہ اللہ اکبر، تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہے، اب بھی وہ حرام ہی رہے گا۔ یا پہاڑ سے گر کے مر گیا تو وہ بھی کیا ہے، حرام ہو گیا۔ تفصیل سے قرآن میں بیان کیا گیا والمتردیۃ والنطیحۃ، اور وہ جانور جسے کسی دوسرے جانور نے سینگ مار دیا ہو۔ کیا کبھی کبھی ہوتا ہے جانوروں میں لڑائی ہو جائے، آپس میں لڑنے لگے جانور اور ایک جانور دوسرے کے سینگ مار کر کیا ہے اسے مار دے، وہ مر گیا جانور، یعنی اس سے زخم لگا، اس زخم کی وجہ سے وہ جانور مر گیا، تب بھی کیا ہے، وہ حلال نہیں رہے گا بلکہ یہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جانور جسے کسی درندے جانور نے کھا لیا ہو، کسی درندے جانور نے کھا لیا ہو تو وہ بھی کیا ہے، جیسے مرغے کو جو ہے وہ کسی خرگوش وغیرہ نے یا بلی وغیرہ نے یا کتے وغیرہ نے پکڑ لیا، سمجھ رہے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے مر گیا تو وہ کیا ہے، حرام ہو جائے گا۔ آگے فرمایا الا ما ذکیتم، مگر جب تم اسے ذبح کر لو۔ کیا مطلب، یعنی وہ جانور، جیسے ایک جانور تھا اسے پتھر مارا وہ زخمی ہو گیا، ایک جانور تھا وہ چھت سے گرا زخمی ہو گیا، اور سینگ مارا جانور نے وہ زخمی ہو گیا، یا کسی درندے نے اسے کھایا، کچھ کھا لیا اور وہ زخمی ہو گیا، لیکن ابھی اس میں زندگی کی رمق موجود تھی، یعنی ابھی وہ مرا نہیں تھا، کچھ نہ کچھ اس میں جان موجود تھی، اور اسی وقت آپ نے مرنے سے پہلے کیا ہے، اسے ذبح کر دیا، تو ایسی صورت میں کیا ہے، وہ جانور حرام نہیں ہوگا، وہ حلال رہے گا۔ ہوتا نا کبھی کبھی بیمار، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جانور بیمار پڑ گیا اور آپ کو ایسا لگ رہا کہ مر جائے گا اور اس سے پہلے اسے ذبح کر لیا جاتا ہے، یہ چوٹ لگ جاتی ہے جانور کے بہت زیادہ اور مرنے سے پہلے اسے ذبح کر لیا جاتا ہے، تو ذبح کرنے کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہوگا بلکہ وہ حلال ہی رہے گا، اس کا کھانا جائز ہے۔ کسی کا دل نہیں کرتا تو نہ کھائے، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی کھانا چاہے اس جانور کو جو بالکل مرتے کیا ہے، اسے کاٹ لیا گیا، یعنی مرا نہیں تھا، اس سے پہلے اس کی گلے کی کم از کم 3 رگیں، جو 4 رگیں ہوتی ہیں کم سے کم 3 جو ہیں وہ کٹ گئی ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کیا کر کے تو وہ بھی کیا ہے، حلال ہو جائے گا اور اس کا کھانا جائز ہوگا۔ ایسے ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک مسئلہ اور ہے یہی کہ جانور جو ہے ذبح کرتے وقت کبھی کبھی بدک جاتا ہے، کبھی کبھی بدک جاتا ہے اور وہ پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، کنٹرول میں نہیں رہتا، قبضے میں نہیں آتا، جنگل میں بھاگ گیا کوئی جانور، یا جنگل میں جو ہے وہ چھوٹ گیا، آپ سے ذبح کر رہے تھے آپ بھاگ گیا، اب جو ہے اور ذبح بھی کرنا ہے اسے اور کوئی صورت اس کے پکڑنے کی نہ رہی، تو اگر ایسے وقت میں آپ نے اسے کوئی دھاردار چیز، تیر
تلوار، چھری، آپ نے اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے پھینک کر کے ماری، سمجھ رہے ہیں، ہے اسی وقت جب کہ کنٹرول سے باہر ہو گیا ہو۔ ذبح کرتے وقت کبھی کبھی قربانی میں بھی ایسا ہو سکتا، ممکن ہے، اور اس کے لگنے کی وجہ سے اس کا خون بہہ گیا، تو ایسی صورت میں بھی وہ حلال ہو جائے گا، حرام نہیں ہوگا، اگرچہ اس کی گردن نہیں کٹی ہے، اگرچہ اس کی گردن کی رگیں نہیں کٹی ہیں، لیکن یہ ایک مجبوری کی حالت تھی، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن ہونی دھاردار چیز چاہیے، اگر ایسے وقت میں پتھر پھینک کر کے مارا اور وہ مر گیا تب تو حرام ہو جائے گا۔ دھاردار چیز آپ نے ماری ہے اس کو پھینک کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، کنٹرول سے باہر ہونے والے جانور کے لیے، تو وہ جانور اس کا خون بہہ گیا اس کی وجہ سے، تو کیا وہ حلال ہو جائے گا اور اس کا کھانا جائز ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ذبح علی النصب، اور جو جانور ذبح کیا گیا ہو کفار کے بت خانوں پر، کہاں؟ بتوں کے قدموں میں، بتوں کے تھانوں پر، تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ کفار مکہ چونکہ کعبۃ المکرمہ کے آس پاس جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی سو جو ہے وہ بت جو ہے وہ لگا دیے گئے تھے، پتھر بتوں کی شکل میں گاڑ دیے گئے تھے، تو یہ لوگ جانور کو لے کے جاتے تھے اور وہاں ذبح کرتے تھے، کفار ان کے قدموں میں ذبح کرتے تھے جا کے، اور نیت ہوتی تھی ان کا تقرب حاصل کرنا، ان کا قرب حاصل کرنا، یعنی عبادت کی نیت ہوتی تھی۔ تو ایسے جانور انہی کے لیے کہا جا رہا، آج بھی اگر کوئی جانور کفار کی جو مخصوص جگہ ہیں شرک کی، کفار کی جو مخصوص شرک کی جگہ ہیں وہاں جانور کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا کفار یا کسی بت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم اپنے امور کو تقسیم کرو پانسے ڈال کر، یہ بھی حرام ہے۔ پانسے ڈال کر تقسیم کرنا امور کو، کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار جو ہوتے تھے پہلے دور میں، حضور کے دور میں بہت سے لوگ کاموں کو کرتے تھے، تو کچھ وہ انہوں نے ایک سسٹم بنا رکھا تھا، کچھ تیر بنا رکھے تھے، کچھ تیر، کسی تیر پہ لکھ رکھا تھا میرے اللہ کا حکم ہے، کچھ تیر پر لکھا تھا میرے اللہ کا حکم، میرے رب کا حکم نہیں ہے، کچھ پر لکھا تھا یہ کام ہو جائے گا، کچھ پر لکھا ہوتا تھا یہ کام نہیں ہوگا، اس طریقے سے تیروں پہ لکھ رکھا تھا انہوں نے، اور اس تیر کو جو ہے کہیں مارا جاتا تھا یا اٹھایا جاتا تھا، کسی چیز میں ڈال دیا جاتا تھا، اب جو ہاتھ میں آ گیا تو اسے دیکھتے تھے، اس کے حساب سے کام کرتے تھے، یعنی اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے اپنے کاروبار کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، بلکہ اس تیر کو اٹھایا، اس پہ دیکھا، اگر اس پہ لکھا ہوا کہ یہ کام ہو جائے گا تو کام کر لیا، اس پہ لکھا ہوا یہ کام نہیں ہوگا، یعنی اگر ایسا تیر ہاتھ میں آ گیا یہ کام نہیں ہوگا تو جو ہے وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر پابندی لگائی کہ یہ کام جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کسی کاروبار کو کرنے کے لیے، بزنس کو کرنے کے لیے اپنے دماغ کا استعمال کرو، یہ جوئے والا طریقہ اپنانا، یہ سود والا، یہ جو ہے وہ جوئے والا طریقہ اپنانا یہ جائز نہیں ہے۔ آج بھی بہت سی جگہ کچھ لوگ بعض شہروں میں دیکھا گیا طوطے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں روڈ کے کنارے، ان طوطوں کے ذریعے جو ہے وہ پھال نکالتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پھال کھولتے ہیں، اور بہت سے لوگ کھلواتے ہیں پھال کے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کام ہم کر لیں کہ نہ کر لیں؟ تو اس طریقے سے طوطوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے پھال کھلوانا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی غیر شرعی طریقہ پھال کھولنے کا، یا جو ہے ستاروں کو دیکھ کر کوئی آدمی ایسا، کوئی نجومی آج بھی کوئی ایسا ہو جو ستاروں کو دیکھ کر بتائے کہ یہ کام آپ کا ہو جائے گا تو آپ کر رہے ہیں، وہ کہے کہ ستارہ جو ہے وہ گردش میں نہیں ہے، یا ستارہ گردش میں ہے، یہ کام آپ کا نہیں ہوگا، تو آپ جو ہے اسی کے حساب سے کام کریں۔ شریعت نے اس کو حرام کر دیا۔ علم نجوم کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے، یا جانوروں کے ذریعے، یا جو ہے کبوتر کے، بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ کبوتر ہمارا اڑ کے فلاں جگہ بیٹھ جائے گا تو کام ہو جائے گا، اور کبوتر فلاں جگہ نہیں بیٹھا تو کام نہیں ہوگا۔ یہ سب طریقے کیا ہے؟ یہ غیر شرعی طریقے ہیں، یہ غیر اسلامی طریقے ہیں، اس طریقے سے پھال کھولنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کچھ طریقے شریعت نے جواز کے بھی بتائے ہیں۔ آپ استخارہ کریں، اگر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ
کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ایک استخارے کا طریقہ جو ہے شریعت نے بتایا ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل سوتے وقت پڑھیں، اور اس کے بعد میں خاص دعا جو ہے وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے قانون شریعت وغیرہ میں، وہ ایک لمبی دعا ہے کہ اس دعا کو پڑھ لیں، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں آپ کیا ہے کسی سے بات نہ کریں اور سو جائیں، تو خواب میں آپ کو اشارہ دے دیا جائے گا کہ خواب میں یا تو کوئی بتا دے آپ کو آ کر، یا جو ہے آپ کو سفید چیز دکھائی دے جائے یا ہری چیز دکھائی دی جائے، تو یہ اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ یہ کام کر لیا جائے، اور اگر لال چیز دکھائی دے جائے یا کالی چیز دکھائی دے جائے استخارہ کرنے کے بعد اگر ایسا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اشارہ ہوگا کہ یہ کام نہ کیا جائے، تو اس کام کو نہ کرنا بہتر ہوگا۔ تو یہ استخارے کا طریقہ اگر کوئی اپناتا ہے تو یہ صحیح ہے، اور باقی یہ نجومیوں کے پاس جا کر، جادوگروں کے پاس جا کر کے، یا جو ہے یہ پرندوں وغیرہ کے ذریعے یا یہ تیروں وغیرہ کے ذریعے پانسے ڈالنا، یہ سب ناجائز و حرام ہے، یہ غیر اسلامی کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔